اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. یہ پچھلے رکوع سے یہ شروع ہوا کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کیوں فرمائی. ان کے لعنت میں پڑنے کے اسباب بیان ہو رہے تھے، جن میں ان کا بچھڑے کی پوجا کرنا اور پھر ان کا تورات کے مطالبہ کرنا، تورات کے لیے بھی تورات آ جائے تو ہم عمل کریں. تو پھر ان کا جس شہر کو فتح کرنا تھا وہاں ان کو لے جانا اور وہاں جا کے اکڑ جانا اور سجدے کا حکم دیا جانا اور انہوں نے سجدہ نہ کرنا، وہاں پہ اپنے ہی کرتوت کرتے ہوئے گھسیٹیاں مارتے ہوئے جانا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار، وعدے کیے ہوئے توڑنا، پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ کی حق والی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں جاتی ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. اور یہاں پر آج اس میں 3 سبب مزید بیان کیے. وبکفرہم، اور ان کا انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنا. جی انبیاء کرام علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا. یہ پیچھے دیکھیں آیا مبارکہ جو ہے نا، آیت نمبر 154 کے نیچے 155 میں کہ وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کا قتل کرنا، یہ بھی ان کا جرم ہے جس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. وبکفرہم عبارت یوں بنتی وبکفر الانبیاء، اور ان کا انبیاء کا انکار کرنا ہے جی. وبکفرہم، یا پھر ہم ضمیر کا مرجع جو ہے وہی کافر ہیں، یہودی ہیں، کہ ان کا انکار کرنا، کن کا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا. وقولہم، اور ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ قول علی مریم بہتانا عظیما، کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا پر انہوں نے الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، بدکاری کا. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہے، پاک خاتون ہیں، ان پر انہوں نے الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی مزید ان کی کچھ ایسی ہی خباثتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، فرمایا اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، یہ قول بھی ان کے لیے باعث لعنت ہے. ان کا یہ کہنا ہی ان کے لیے موجب لعنت ہے. اب یہ ذہن میں رہے یہاں پر، اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی پیچھے جہاں یہ ذکر فرما رہا تھا وقتلہم الانبیاء، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی ضمناً اجمالاً جیسے باقی انبیاء کے قتل کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ فرما دیا بس کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، صرف اتنا فرما دیا. یہاں بھی پھر یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علیحدہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ بھی یوں ذکر کیا وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ باقی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں بس. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ قتل کیا، انہوں نے سولی پہ چڑھایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا، آسمانوں میں بلند فرما لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو.
تو اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے ہوتے، قتل ہوئے ہوتے، تو پھر پیچھے انبیاء کا جہاں اجمالاً ذکر آیا تھا ان کا بھی ذکر ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر علیحدہ کر کے ان سے اور یہ کہا کہ وَقَوْلِهِمْ، یہ ان کی بات ہے، بس صرف ان کا یہ کہنا اللہ کے نبی کے بارے میں یہی ان کے لیے موجب لعنت ہے۔ باقی انبیاء کو شہید کرنا ان کے لیے موجب لعنت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا ان کا یہ موجب لعنت ہے۔ اس لیے لعنت ہوئی ان پر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا، افواہیں اڑا دی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں جی۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر دو قول ہیں لفظ رسول اللہ کے بارے میں، یہ کلمہ ہے رسول اللہ کا مرکب ہے رسول اللہ، اگر تو یہ کلام رسول اللہ کا یہ کلمہ یہ کلام اگر تو یہودیوں کا ہے، پھر انہوں نے بطور مذاق کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، وہ جو اللہ کا رسول بنا پھرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ہاں تو بڑا علامہ ہے، تو بڑا علامت الدار ہے، ہم جانتے ہیں، یہ بطور استہزاء کے کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ اگلے کو تسلیم کر رہا ہے کہ واقعی وہ علامہ ہے۔ اگر یہ کلمہ کلام یہ یہودیوں کا ہے کہ یہودیوں نے یہ بولا تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کا رسول ہے، تو یہاں پر رسول اللہ اس معنی میں نہیں بولا انہوں نے کہ ان کا اعتقاد تھا، ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اگر ان کا یہ اعتقاد ہوتا، ان کا نظریہ ہوتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی باتیں کیوں کرتے، سازشیں کیوں کرتے، منصوبے کیوں بناتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے؟ قتل تو نہیں کیا انہوں نے، نہ کر سکے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر بہت اعلیٰ ہے جی۔ تو پھر ان کا یعنی کہ رسول اللہ کہنا یہ بطور استہزاء کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں پر فرمایا کہ یہ دو چیزیں ان کی یہ موجب لعنت ہے، اگرچہ ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر ان کے لیے موجب لعنت ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہ بھی ان کے لیے موجب لعنت ہے، اور ان کا یہ کہنا بطور مذاق کے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے موجب لعنت ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہونا جی یہ بھی موجب لعنت ہے، اور ان کے متعلق یہ افواہیں اڑانا کہ یہ جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 2-3 بندے ایسے ہیں جن کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، سب سے سخت عذاب۔ ایک وہ بندہ جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہو، جسے رب کا نبی مار دے، اشد الناس، سب سے سخت عذاب اسے ہوگا جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو، اور دوسرا وہ بندہ جو کسی نبی کو شہید کر دے، تیسرا وہ بندہ جو تصویریں بنانے والا ہو۔ ہمیں بڑا شوق ہے نا تصویریں بنا کے گھر میں ٹانگنے کا، ہاں جی یہ میرے چاچے کی تصویر ہے جی، یہ میری ماسی کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، ٹنگی ہوتی تصویریں، اور یہ بنانے والا اور بنوانے والا دونوں کے متعلق ایک ہی حکم ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ ہاں تو اس لیے ذرا پرہیز چاہیے۔ گھروں میں جناب تصویریں لٹکی ہوتی ہیں شادی کی، پھر جناب وہ گھر میں کوئی بھی آتا رہے، مائیں بہنوں بیٹیوں کی تصویریں بھی ساتھ ہوتی ہیں، وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بڑی خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ جناب ہماری نئی بھابھی آئی ہے، یہ کیا ہوا بھائی؟ تو اس لیے جو بھی بندہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2-3 بندے ہیں ان کو سب سے سخت عذاب ہوگا، یعنی نبی کے ہاتھوں مارا جانے والا اور نبی کو شہید کرنے والا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا جی دیکھیں 2 چیزیں موجب لعنت ہے ان کے لیے، ان کا یہ کہنا، دعویٰ کرنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اگر قتل کیا ہوتا انہوں نے تو رب تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے لعنت ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا یہی سبب ہے ان کے ملعون ہونے کا، ان کے لعنتی ہونے کا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اگر قتل کیا ہوتا تو کلام کا رخ اور ہوتا، کلام کا انداز اور ہوتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قتل جہاں پہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل کا ذکر ہو رہا تھا وہاں ان کا بھی ذکر ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قتل کا ذکر کیا ہے، ان کے متعلق اڑائی جانے والی افواہ کا ذکر کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کو قتل کرنے کی وجہ سے
یہودی لانتی بنے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اڑانے کی وجہ سے لانتی بنے ہیں، تو ثابت ہو گئے صاحب مبارکہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید نہیں کیا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہ دین کے قطعیات میں سے ہے، یقینی مسائل جو ہیں، قطعی مسائل جو ہیں، انہی میں سے یہ مسئلہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا۔ سمجھا کہ مسئلہ ضروریات دینی میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اہل اسلام کو ان کی آمد کا انتظار ہے، وہ آ کر کے یہودیت اور نصرانیت، یہودیوں اور نصرانیوں میں سے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، رسول اللہ علیہ السلام کے غلام بنیں گے، باقی جتنے بچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو قتل کر دیں گے۔ اسلام کی حکومت کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں نا انہیں ذمہ بنایا جاتا ہے، ان سے ٹیکس لے کے انہیں رہنے کی اجازت ہوتی ہے، جزیہ لے کر انہیں رہنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت صرف دو ہی چیزیں ہوں گی، یا اسلام قبول کرو یا تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ، بس دو ہی چیزیں ہوں گی، یا اسلام یا پھر تلوار، تیسری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے دین کو غالب کر دے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے پھر پوری دنیا کے اندر ایک بھی دوسرے کسی مذہب کا نام لینے والا بندہ نہیں ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا نعرہ یہی لگائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہی نعرہ ہوگا ہر طرف، یہی اذان ہوگی، یہی تکبیر ہوگی، یہی نماز ہوگی، یہی سارا کچھ ہوگا، یعنی آقا علیہ السلام کا دین جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر غالب ہوگا، ایک بھی بندہ نام لینے والا نہیں ہوگا کسی اور دین کا، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت، یہ دور فتنے کا ہے بھائی، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ کافی یعنی کہ کچھ دہائیوں کی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ پر جب ایک بندے نے قبضہ کر لیا تھا اندر، ہیں جی، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، اور بندے لے آیا جناب، وہ ایک مولوی گیا اس کے پاس، اس نے پوچھا ہاں جی کہاں ہے مہدی، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا کلام کر لوں۔ اس نے کہا جی ہمارا جو مہدی ہے نا وہ اوپر اسلحہ بانٹنے کے لیے گیا ہوا ہے، یعنی پورے حرم مکہ پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ تو یہ دور فتنے کا دور ہے۔ اب بھی وہ شکیل نامی ذلیل جو ہے ہندوستان کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے، مہدی ہونے کا دعوے دار ہے وہ بندہ، اور جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، جو جناب کہتے ہیں بس یہ سیدھا سیدھا اسلام ہے، وہ اس کی بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے چل پڑی ہے۔ یہاں پہ بھی ریاض گور شاہی آپ کو پتا ہوگا، وہ بندہ کون ہے؟ 11ویں کھانے والا بندہ تھا، امام احمد رضا کا نام لینے والا بندہ، وہ کہتے تھا امام احمد رضا، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، اور نعتیں پڑھنے والا بندہ، ایک سائیکل کو پنچر لگانے والا بندہ، وہ بندہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اندازہ یہ فتنے کا دور ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت ہم وقت یہ بندہ دعا کرے، مولا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں مجھے ان کی معرفت بھی عطا کرنا اور مجھے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق بھی عطا کرنا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام دعا کی کرتے تھے، مولا مجھے حق کو ایسے دکھا جیسے حق ہے، مجھے حق کی بھی معرفت عطا فرما اور باطل کی بھی معرفت عطا فرما، کہیں یہ نہ ہو، میں اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہم، کہیں یہ نہ ہو آقا علیہ السلام تو محفوظ تھے، مامون تھے، معصوم تھے، یہ حضور دعائیں کرتے تھے ہماری تبلیغ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری تفہیم کے لیے آقا علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت یہ دعا کریں، مولا جیسے حق ہے اس کی معرفت عطا فرما، کہیں یہ نہ ہو کہ حق کو ہم باطل سمجھ کے چھوڑ دیں اور ہمیں باطل کی بھی معرفت عطا فرما، کہیں یہ نہ ہو کہ باطل کو ہم حق سمجھ کے قبول کر لیں۔ آج دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ مہدی جب آئیں گے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ جنگیں کریں گے، ہاں جی کفر کے خلاف آپ لڑیں گے، اسلام کو غالب کر دیں گے، ہاں جی وہ جو نشانیاں حضور نے بیان کی ہیں، آپ بتائیں نا، یہ مرزا قادیانی بھی مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، یہ بھی کہتا تھا ذلیل میں امام مہدی ہوں، بتائیں اس کے دور میں مسلمانوں کے مسائل بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ ہوا ہے، ہاں جی، اور یہ گوہر شاہی ذلیل جو ہے اس کے دور میں بھی یہی ہوا ہے، ہاں جی، پھر کیا کیا ہے اس نے صرف سے تو مکھی مچھر مارنا بھی ثابت نہیں ہے اور دعوے دار ہے کہ مہدی ہونے کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جب آئیں گے، ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، اس وقت کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جماعت کا وقت ہو چکا ہوگا، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے جی نہیں، حضور نے پہلے فرما دیا تھا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی امام ہوں گے۔
ہیں جی وہ نماز حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ پڑھائیں گے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کے امتی کے پیچھے مہدی وقت کے پیچھے کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے. ہیں جی پھر وہ اسلام کے غلبے کے لیے آئیں گے، پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کر دیں گے. تو بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جو آج، اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہر وقت بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب امام مہدی آئیں مجھے ان کی معرفت بھی دینا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے منکر ہو جائیں گے. یہ ذہن میرے مسئلہ، بہت سارے لوگ یہ جبے کبے والے منکر ہو جائیں گے ان کے. جیسے آپ آج دیکھ لیں نا، جتنے یہ بے دین آتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، کتنے کتنے لوگ ساتھ مل جاتے ہیں. باطل کو جیسے حق سمجھنا یہ فتنہ ہے، تو اس طرح کر کے حق کو باطل سمجھنا بھی تو فتنہ ہے. باقی چھوڑے یار، آج دیکھیں کتنے کتنے بڑے اپنے آپ کو مسلح امت کہنے والے کتنے کتنے بے دین لوگ ہیں، کھڑے ہوتے ہیں لوگ کیسے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیسے ساتھ مل جاتے ہیں. بڑے بڑے پیر ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے دین دشمنوں کے ساتھ پیر مل جاتے ہیں. بتائیں. تو اس لیے بندے کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا، وما صلبوہ اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا ہے. نہ قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان سب کو شبہ میں ڈال دیا گیا، سب کو شبہ میں ڈال دیا گیا. اب یہاں پر دو تین طرح کی روایتیں ہیں ان کو شبہ میں کیسے ڈالا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تشریف فرما تھے، یہودیوں نے محاصرہ کر لیا گھر کا، اس مکان کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے ایک بندہ اندر بھیجا، تو جا کے دیکھ کہ واقعی ہیں. وہ جیسے اندر آیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ڈال دی. اس کا حلیہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، باقی جب فوج اندر گئی دیکھا کہ باہر نہیں آ رہا، انہوں نے پکڑ کے اسی کو لٹکا دیا. انہیں تو وہی لگا نا، شکل ایک جیسی ہو گئی تھی. اچھا یہ ہو گیا. اور اس کے بعد دوسری جو روایت موجود ہے اس بارے میں کہ انہیں شبہ کیسے پڑا. شبہ انہیں ایسے ڈال دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں تشریف فرما تھے وہاں پہ آپ کے شاگرد بھی موجود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. آپ نے انہیں فرمایا میں کوئی ہے تم میں جو آج میری جگہ قربانی دے دے، اپنی جان فدا کر دے میری جگہ پر، تو قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ یہی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. تو فوراً سے پہلے ایک ان کا خادم کھڑا ہوا شاگرد، کہنے لگا حضور میں جاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اسے دیے، اس نے آپ کے کپڑے پہن لیے، آپ کا امامہ باندھ لیا سر پر. اس نے جیسے باہر نکلا انہوں نے اسی کو پکڑ کے سولی پر لٹکا دیا. وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا ہے جی. اس طرح کر کے یہ روایتیں جو ہے نا تقریباً 3 روایتیں موجود ہیں اس معاملے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شبہ میں ڈال دیا. شبہ میں ڈالنے کی کیفیت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے 2 روایتیں رکھ دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جس معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا ضرور اس معاملے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ضرور اس معاملے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ شک ڈال دیا گیا ہے انہیں کہ یہ حقیقت ایسی ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شہید نہیں کر سکے، سولی پہ نہیں چڑھا سکے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ انہیں شک پڑ گیا. اور تیسری صورت پتہ کیا ہے اس معاملے میں، وہ بھی ذرا دلچسپ ہے، وہ ذرا سن لیں. یہودیوں کی جب آرمی آئی نا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اٹھا لیا آپ کو. اب کمرے میں کوئی تھا نہیں، سارے فوجی ان کے باہر کھڑے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہیں خفت محسوس ہوئی، ذلت محسوس ہوئی کہ ہم تو چاروں طرف کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام چلے کہاں گئے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے. تو انہوں نے پھر مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ. جیسے بہت سارے ایسے آج بھی ایسا ہوتا ہے ہاں جی، ایسے ہوائیاں اڑا دیتے ہیں، لو جی فلاں نے فتح پا لیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، کسی اور کی لاش دکھا دی، کہا جی دیکھو یہ مارا گیا، اب اس کا حلیہ بگڑ چکا ہے اس لیے پہچان نہیں ہو پا رہی. اس طرح ہوتا نہیں ہوتا آج اس طرح، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کا حال انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اب جیسے جیسے دور بات پھیلتی گئی لوگ اپنے نظریات اپناتے گئے.
لو جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس بات میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں ان کو شک ہے، ہیں جی لفی شک من ہو، اس شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو تو علم ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے الا اتباع الظن، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا جو پورا عقیدہ، پورا دین اس بات پہ کھڑا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت پر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ پر کھڑا ہے، ان کا پورا دین، ان کا پورا نظریہ، ان کی پوری فکر یہ جھوٹ پر کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں نا آپ، یہ نصرانی جو ہیں یہ ٹائی کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے باندھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہوئی ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ثابت ہو گیا جھوٹ ہیں جی۔ اسی طرح کر کے یہ پھر ان کا مسئلہ کفارے کا ہے، پادریوں کو جا کر کے پیسے جمع کرواتے ہیں، اس کی رسید لے لیتے ہیں، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ کفارہ ان کا ہے، نصرانیوں کا ہے۔ پیسے جمع کروا دیے، رسید لے لی، وہ رسید اپنے کفن میں لے جاتے ہیں، تک قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے یہ ہم نے اپنے پیسے ادا کر دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے ہمارے گناہوں کی جو سزا ہے قیامت تک آنے والے نصرانیوں کی، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا مجھے سزا دے دے میری ساری امت کی اور میرے امتیوں کو کچھ نہ کہنا۔ تو کہتے ہیں یہ عقیدہ کفارہ ہے ان کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کفارے میں ہی جب سولی پہ لٹکا دیے گئے تھے ہیں۔ یہ پھر اسی کا تسلسل، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے چرچ کو پیسے جمع کروا دیتے ہیں نذرانہ، اس کی رسید لے لیتے ہیں، لیں جی ہم نے وہ کفارے کے طور پر ٹائی بھی باندھ لی ہے اور ہم نے پیسے بھی جمع کروا دیے ہیں، اب ہم سے قیامت والے دن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ پورا دین ان کا اسی بات پہ کھڑا ہے، پورا دین ان کا اسی بات پہ کھڑا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سارا جھوٹ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ یقینا، اللہ فرماتا ہے یقینی بات یہ ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ یار رب جسے یقینی بات کہے اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا